بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 371 پر کلام چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر پر حملہ فرمایا، قلعہ فتح ہوا، علاقہ فتح ہو گیا۔ مال غنیمت میں جو قیدی آئے ان میں حضرت بی بی صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، اور آپ ایک سمجھ لیں بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک منصب رکھتی تھیں، گویا کہ سردارنی تھیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے کوئی کنیز دے دیں، تو سرکار نے ان کو اشارہ کر دیا ٹھیک ہے جائے، اجازت دے دی آپ کو کنیز لے لیں۔ انہوں نے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے لیا، اور کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی خوبصورت خاتون تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایک شخص نے آ کر آپ کو یہ مشورہ دیا، اور یہ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازل سے ارادہ فرمایا ہوا تھا کہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں تشریف لائیں گی، انہیں امہات المؤمنین کا ایک باقاعدہ منصب اور لقب حاصل ہوگا، ایک اللہ ان کو مزید عزت سے نوازے گا۔ لہٰذا اس شخص کے دل میں گویا کہ خیال ڈالا کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مشورہ دیا جائے، اور سرکار نے اس کو بعد میں قبول بھی فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں کو مشورہ دے دینا وقتی طور پہ کسی چیز کے بارے میں یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ مشورہ دینا حکم کے طور پر نہ ہو، اس انداز سے مشورہ نہ ہو کہ دے تو مشورہ رہے ہیں بلکہ اس کو درخواست کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو درجہ حکم کو دے دیا جائے۔ جیسے بعض چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑوں کو مشورہ دیتے ہیں، وہ نہ قبول کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں، دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں جی ہمارا مشورہ نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشورہ نہیں دے رہے تھے، آپ درخواست نہیں کر رہے تھے، آپ تو ایک حکم دے رہے تھے۔ جب سامنے والے نے حکم نہیں مانا تو آپ ناراض ہو گئے، کیونکہ مشورے اور درخواست کو رد کرنے پر کبھی بھی کوئی ناراض نہیں ہو سکتا، حکم پہ ناراض ہوتا ہے کہ میرا حکم نہیں مانا۔ تو اگر آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور خالی زبان سے کہہ رہے ہیں جی مشورہ تھا، درخواست تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا ذہن اس کو ایک حکم، ایک آرڈر کہہ رہا تھا، جب وہ نہیں قبول کیا گیا، اس کو نہیں مانا گیا تو آپ ناراض ہو گئے، اور یہ چیز بالکل غلط ہے۔ تو بہرحال چھوٹا اپنے بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹا جو منصب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور دیگر کسی وصف کے اعتبار سے آپ سے کم مرتبے کا حامل ہو، اگر وہ آ کے مشورہ دے تو تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی انسان کی عزت کم نہیں ہو جاتی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی کبھی بھی بیویوں سے مشورہ نہ لو، کیونکہ عورتوں سے جو عورتوں کے مشورے پہ چلے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشاورت فرمائی ہے، اور اس کو سرکار نے کوئی منع نہیں فرمایا، بلکہ عورتوں کے بارے میں یہ حدیث میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ یہ ضرور ہے کہ سرکار نے عورتوں کو ناقصات العقل قرار دیا ہے کہ ان کی عقلیں کم ہوتی ہیں، لیکن میں اس کی وضاحت بارہا کر چکا ہوں کہ عقل کم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرد کو 2 کلو کی اگر وزن ہوتا تو بالفرض کہ 2 کلو کی عقل ہے، عورت کے پاس 1 کلو کی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عورتیں بعض اوقات مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، بلکہ اکثر یہ دیکھا ہے کہ عورتیں زیادہ ذہین ہوتی ہیں، مرد کم ذہین ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے کہ مرد کی باطنی کیفیات اکثر اس کی عقل کے تابع رہتی ہیں، اور عورت پر جذباتیت اور اس کے باطنی جو معاملات ہیں یا باطنی کیفیات، یہ اکثر اس کے عقل پہ غالب آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھیں 2 منٹ میں کسی سے دوستی کریں گی اور 2 منٹ میں ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گی، ایک دم ہی شوہر کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گی، ایک دم ہی طلاق کا مطالبہ کریں گی، طلاق اگر مل جائے تو پچھتائیں گی، پھر روتی بھی رہیں گی۔ تو جلدی جلدی فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کی عقل اکثر مغلوب ہو جاتی ہے اور باطن غالب آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، اور سال ہا سال تک یاد رکھتی ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں شادی کی محفل میں کھانا کھاتے ہوئے سیدھے ہاتھ میں تمہارے پلیٹ تھی، شادی کے ہال کے کونے میں ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف پھپھی تھی، دوسری طرف ماموں تھے، سامنے خالو کھڑے ہوئے تھے، اور تم نے یہ بات بولی تھی، مجھے آج تک یاد ہے۔ تو اتنا نقشہ ذہن کے اندر بیٹھا ہوتا ہے ان کی ایک ایک چیز۔ تو اب یہ جو اس وقت سے جو یہ ابال اندر تھا
یہ غالب آ جاتا ہے اور پھر وہ عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سلسلہ رشتہ داری ختم، سالہ سال تک دور، اپنی اولاد اور نسل کو بھی روک لیتے۔ تو بہنیں برا نہ مانیں، میں تو آپ کی طرفداری ہی کر رہا ہوں، یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناقصات العقل سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو کن ذہن اور غبی پیدا کیا گیا ہے، بلکہ ہمارے نزدیک یہی اس کا مفہوم ہے کہ عورتوں کے جذبات اور ان کی باطنی کیفیات اکثر اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہیں کہ عقل مغلوب ہو جاتی ہے، عقل کم استعمال ہوتی ہے، جذباتیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناقصات العقل قرار دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث کا جو یہ حصہ ہے کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ ایک ذہین مرد کی عقل کو لے جانے والی عورت سے زیادہ اور کوئی نہیں ہوتی۔ اب آپ خود سوچئے کہ ناقصات العقل ہے تو پھر مرد تو کامل العقل ہوا، تو یہ ناقص عقل والی کامل عقل والے کی عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں اگر واقعی یہ ناقصات العقل اس معنی کے اعتبار سے لے لیں کہ مرد کی عقل سے کم عقل رکھتی ہیں، اور اس کے باوجود مرد جیسے ذہین مخلوق کی عقل کو لے جا رہی ہیں، تو اگر یہ کامل العقل ہوتی تو کیا کرتی؟ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ عورتیں کوئی غبی نہیں ہوتی ہیں، ذہین ہوتی ہیں، فطین ہوتی ہیں، اور عورت سے مشورہ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بعض لوگوں نے، غالباً مرد حضرات نے اپنے پاس سے یہ مقولہ بنا لیا ہے اور اس کو اتنا ذہن پہ بٹھا لیا ہے کہ جو عورت سے مشورہ نہ کرو، جو عورت کے پیچھے چلے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اور یہ شاید عورتوں نے بنا لیا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ عورتوں نے ایجاد کر لیا ہوگا۔ ہر ایک اپنا اپنا جو جنس سے تعلق رکھتا ہے اس جنس کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال عورتوں سے مشورہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اپنے ماتحت سے مشورہ لیں، دوست احباب سے مشورہ لیں۔ دیکھیں، مشورہ لینے کا مطلب ضرور اسے قبول کرنا نہیں ہے۔ آپ مشاورت کریں، بھی ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، جو فیصلہ کرنا چاہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو انسان، اگر کوئی بھی انسان ہو بہت زیادہ ذہین بھی ہو، تب بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ مثلا ایک چیز کو 10 پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے، لیکن ہماری نظر 5، 6، 7، 8 تک پہنچتی ہے، 2 پہلو پھر بھی مخفی رہ جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو 8 پہلو آپ پر منکشف کر دے اور 2 مجھ پر کر دے۔ تو اب یہ سوچنا کہ اگر میرے ذہن میں 8 آ گئے تو میں بولوں بس 8 کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اتنا ذہین فطین ہوں کہ ہر پہلو میں نے کور کر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم سب سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ 1-2 پہلو اور سامنے آ جائیں تو بولے وہ یار واقعی اس طرف تو میری توجہ نہیں گئی تھی۔ تو اچھا ہے کہ پھر 100% کامل طریقے سے آپ کو کام کریں۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں، اور جو ہمیں سن رہے ہیں ان میں بھی ایسے بہت سارے گھر ہوں گے کہ گھر کے سرپرست باقاعدہ خواتین سے مشورہ لیتے ہیں، اور بہنوں کے مشورے سے کوئی کام شروع کرنا، کہیں رشتہ وغیرہ کرنا، دیگر اور معاملات کرنا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، انہیں بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے، اور بہت اچھے انداز سے وہ کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ کر فائدے حاصل کر لیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشاورت باقاعدہ فرمائی، یہاں تو یہ خود آئے اور مشورہ دے دیا، ورنہ جیسے غزوہ احد کا معاملہ ذہن میں لائیں، سرکار نے سب صحابہ کو بلایا، یعنی اکثر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ آئے وہاں پر، اور سرکار نے فرمایا بھی کیا کہتے ہیں، مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ تن ہی فرمایا، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہم شہر میں رہ کر دفاع کریں۔ لیکن وہ نوجوان صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور ان کو بڑا قلق تھا، بڑا افسوس تھا کہ اس وقت ہم چھوٹے تھے، کاش ہم تھوڑے صحیح ہوتے، بڑے ہوتے تو ہم غزوہ بدر میں حصہ لے کر اور بدری صحابہ کا لقب پا لیتے۔ تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، نہیں یا رسول اللہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں گے۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو سرکار اندر تشریف لے گئے، اور جنگ کے آلات وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ اتنی دیر میں بڑے ان چھوٹوں کو، نوجوانوں کو سمجھا چکے تھے کہ دیکھو جب سرکار مشورہ دے رہے ہیں کہ مدینے میں رہ کر دفاع کرنا ہے، تو کیا تمہاری عقلیں، تمہاری ذہانت نبی کریم سے زیادہ ہیں؟ تمہیں اطاعت کرنی چاہیے، کہنا ماننا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی صحیح ہے۔ سرکار تشریف لائے، سب نے عرض کیا رسول اللہ ہم اس پہ راضی ہیں کہ آپ مدینے میں ہی مقابلہ فرمائیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب کوئی نبی ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور آلات جنگ اختیار کر لیتا ہے، جیسے زرہ پہن لی ہے، خود وغیرہ پہن لیا ہے، تو سرکار نے فرمایا پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کو اتارے، لہذا اب تمہارے مشورے کے مطابق باہر جا کے ہی جنگ ہوگی۔ تو
تو دیکھیں سرکار نے مشورہ قبول فرمایا، باقاعدہ مشاورت فرمائی، حالانکہ سرکار سے زیادہ عقل والا کون ہوگا؟ مدارج النبوت اٹھا کے پڑھ لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تمام مخلوق کی عقل ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارکہ ایک طرف رکھے تو آپ کی عقل مبارکہ تمام مخلوق کی عقل پر غالب آئے گی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے نور عقل آپ کو عطا فرمایا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ قبول کرنے میں، مشورہ لینے میں، قبول کرنا ضروری نہیں ہے، مشورہ طلب کرنے میں، مشورہ لینے میں، مشورہ سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارا یہ مشورہ مان لیں، میں بھی ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ مشورہ مان لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ 2 4 10 آدمیوں سے مشورہ کر لیں، ہمیں کیا کہتے ہو، اگر کوئی یوں کرنا چاہے تو تم کیا کہتے ہو، یہ نہیں بتائیں کہ میں کرنا چاہتا ہوں، ایسے پوچھنے میں اگر بالفرض کوئی یہ کام کرنا چاہے کیا کہتے ہیں آپ، بہتر رہے گا، کیا مشورہ دیتے ہو؟ آپ یہ دیکھیں گے بہت سے لوگ اتنے ذہانت والا مشورہ دیں گے کہ آپ کہیں گے ارے واہ یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، اور اس سے پھر فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جب انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا یہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں، قبیلوں کی سردار ہیں، اور آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دے دی ہیں، تو وہ فقط آپ کے لیے صلاحیت رکھتی ہیں۔ دیکھیں الفاظ کیا ہے، لا تصلح الا لک، یا رسول اللہ وہ فقط آپ کے لیے ہی صلاحیت رکھتی ہیں، اتنی بڑی سردارنی ہے اور آپ کا منصب بھی سب سے بڑا ہے تو وہ آپ ہی کے لائق ہیں، آپ لے لیجئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا کہ ان کے ساتھ آپ ہمارے پاس آئیں، وہ تشریف لائیں، سرکار نے ان پہ نظر فرمائی۔ تو اب نظر فرمائی، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، نظر فرمائی، اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ایک حدیث میں ہے بھی باقاعدہ کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے شاید فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ دیکھا تو نہیں، فرمایا جا کر دیکھ لو، کیونکہ یہ نکاح سے پہلے تمہارا اس کو دیکھنا یہ بعد میں تمہارے موافقت، یعنی دل کے میلان اور طبیعتوں کے موافق ہونے اور محبت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے، جس سے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا چاہے تو ایک نظر اس پر ڈال سکتا ہے، تاکہ دیکھ کر اس کو دل مائل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ پہلے سے اس کو پتہ چل جائے، اور پھر اگر قبول صورت کوئی ہوتی ہے، اچھی مثلا دل کو پسند آئی کوئی عورت، تو پھر محبت بھی بیدار ہو جاتی ہے اور یہ آگے چل کر اچھا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بالفرض نہ دیکھے اور بعد میں خدا نخواستہ کسی وجہ سے پسند نہ آئے تو بے رغبتی کا سبب بنے گا، پھر یہ بھی گناہ گار ہوگا، دوسری کی بچی پہ ظلم متحقق ہوگا، اس بیچاری کی دل آزاری ہوگی، اس لیے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بعض گھر ایسے ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچیوں کا دکھانا شادی سے پہلے کسی کو سخت معیوب سمجھتے ہیں، تو عرف کے اعتبار سے اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر لڑکا کہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو ہم دکھائیں ضرور، ٹھیک ہے، نہیں دکھانا چاہتے اس میں پھر اور طریقے ہوتے ہیں کہ لڑکا کسی قابل اعتماد عورت کو جو اس کی پسند کو سمجھتی ہو یا یہ بیان کر دے میں کس قسم کی لڑکی کو چاہتا ہوں، یہ چیزیں جا کر دیکھ لینا اس میں ہے یا نہیں ہے، تو وہ عورت جا کر دیکھ لے، سمجھ میں آئے آ کے بتا دے بھائی یہ اس میں اوصاف ہیں، پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند الگ بات ہے۔ بعض لوگ تصاویر دے دیا کرتے ہیں، اس کو معیوب نہیں سمجھتے ہیں تو تصویر دیکھ لی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ فرمائی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادی سے قبل بھی عورت پر نگاہ ڈالنا جبکہ اس سے نکاح کا واقعی ارادہ ہو یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ کسی اور کنیز کو لے لیں اور ان کو آپ رہنے دیں۔ تو اس میں فقہاء نے یہ بھی، علماء نے یہ بھی ایک بات کہی ہے کہ سرکار نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مطالبے میں فرمایا تھا کہ جاؤ کوئی کنیز لے لو، لیکن سرکار کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ جو سب سے اعلیٰ منصب ہے والی کنیز ہیں وہ بھی لے لیں، مطلب عام کنیزوں کے بارے میں آپ نے اجازت دی تھی اور انہوں نے اعلیٰ منصب والے کو لے لیا۔ تو مقصود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ نہیں تھا کہ آپ اعلیٰ منصب والے کو لیں، لہٰذا آپ نے ان کو منع فرمایا کہ آپ دوسری لیں اور ان کو رہنے دیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے امہات المومنین بننا تھا اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ازلی ہے، کیونکہ ارادہ اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں،
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت آنا ہے، تو بس پھر یہ گویا کہ نبی کریم کا عمل اللہ کے حکم کے موافق ہے، اس کی اتباع میں ہے، اس کی تعمیل میں ہے۔ لہذا ماد اللہ ثم ماد اللہ کسی کے دل میں یہ ارادہ پیدا یعنی وسوسہ پیدا نہ ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دیا، پھر آپ نے نگاہ فرمائی، آپ کو پسند آئی تو آپ نے ان سے لے لی وہ، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہشات کے تابع نہیں تھے۔ ایک بی بی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی خاتون ہیں جو آپ کے عقد میں کنوارے پن کی حالت میں تشریف لائی ہیں، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ بخاری کی روایتیں گزر چکی ہیں، ہم نے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود بتایا کہ تم مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی، اور ایک کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ تو بس وہ چونکہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا تو سرکار نے ان سے نکاح فرمایا، ورنہ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی ازواج آپ کے نکاح میں تشریف لائی ہیں وہ یا تو مطلقہ تھیں اور یا بیوہ تھیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر اپنی نفسانی خواہش کے تابع چلنا چاہتے تو آپ کے لیے بڑی بڑی عرب کی عورتیں تھیں، اور سب اپنے بچیوں کو آپ کے نکاح میں دینے کون منع کرتا؟ تو یہ کوئی اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر سرکار نے نکاح نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کا حکم۔ آپ نے جس سے بھی نکاح کیا ہے، اور یہ نکاح کا فیصلہ دیکھیں، یہ تو عام آدمی کی زبان پر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، یہ ایسے لفظ کہنا نہیں چاہیے، جوڑے آسمان پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے بنتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے۔ اس نے جس کا نکاح جس کے ساتھ کرنے کا ارادہ اور فیصلہ فرما لیا اسی سے ہوگا، چاہے آپ لاکھ تعویذ کر لیں، ٹونے کر لیں، جادو کر لیں، آپ کسی کا رشتہ روک نہیں سکتے اگر ہونا ہے تو، اور کسی کا کروا نہیں سکتے اگر نہیں ہونا ہے تو یہ کاش ہم یہ مسئلہ تقدیر بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی فلاں رشتہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، مفتی صاحب لڑکی کے والدین منع کر رہے ہیں، ہم جادو ٹونا کر کے کروا لیں شادی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ نہ ہو، ہمارے بچے کا ہو جائے تو ہم توڑوا دیں ان کا رشتہ کسی طریقے سے۔ ارے بھائی یہ کوششیں آپ کی غیر مناسب ہیں۔ اگر آپ کا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ یا رب کریم اگر تیرا ارادہ فلاں کے ساتھ ہی میرے نکاح کا ہے تو اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، بس آسانی مانگ لے۔ باقی یہ آپ کی دعاؤں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک لڑکی اللہ نے ارادہ کیا ہو کہ فلاں کے نکاح میں جائے اور آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اپنے ارادے کو بدل دے، اس کو محروم کر دے، آپ کو عطا فرما دے۔ یہ وہی لوگ بیچاروں کا ذہن ہوتا ہے جنہوں نے اپنے دین کو پڑھنے اور سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے، بالکل بیچارے کورے ہوتے ہیں دین سے، مسئلہ تقدیر ان کو نہیں معلوم ہوتا، اور وہ اتنی غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے تابع تھا، ارادے کے تابع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا، لینے کے بعد آزاد فرمایا، آزاد کرنے کے بعد ان سے باقاعدہ نکاح فرما لیا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب